باب نمبر 13 باب تخفيف الصلاة والخطبة. نماز جمعہ اور خطبہ میں تخفیف. حدیث نمبر 2003. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. آپ کی نماز درمیانی تھی اور آپ کا خطبہ درمیانہ تھا. تخریج. اخرجہ الترمذی فی جامعہ فی الصلاۃ باب ما جاء فی قصد الخطبہ حدیث نمبر 507 والنسائی فی المجتبى فی العیدین باب القصد فی الخطبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191. انظر التحفہ برقم 2167 حدیث نمبر 2004. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا. آپ کی نماز بھی درمیانی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ تھا. تخریج. تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 2154. فائدہ. اسلام کا اصل کمال اور خوبی یہی ہے کہ اس میں اعتدال و توسط اور درمیانہ روی ہے. کسی جگہ بھی افراط و تفریط نہیں ہے. اس اصول اور ضابطہ کے مطابق آپ کی نماز اور خطبہ میں نہ بہت طول ہوتا اور نہ بہت اختصار بلکہ دونوں کی مقدار معتدل اور متوسط ہوتی تھی. اس لیے خطبہ میں اعتدال خطیب کی سوجھ بوجھ اور عقل و دانش کی علامت ہے. حدیث نمبر 2005. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی تھی اور سخت غصہ اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں. فرماتے تھے کہ صبح حملہ آور ہوگا یا شام کو، اور فرماتے تھے کہ میری بعثت اور قیامت کی آمد ان دو انگلیوں کی طرح ہے، اور آپ اپنی انگیشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا لیتے تھے اور فرماتے حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ یا بہترین ارشاد و رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی طرز عمل یا آپ کی رہنمائی ہے، اور بدترین کام نئے کام ہے اور ہر نیا کام گمراہی ہے. پھر فرماتے میں ہر شخص کی جان پر یعنی اس کے معاملات کے سلسلہ میں اس سے زیادہ حقدار ہوں. جس شخص نے مال چھوڑا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے قرض یا اہل و عیال چھوڑا اس کی پرورش میری طرف ہے اور میں ان کا ذمہ دار ہوں. تخریج. اخرجہ النسائی فی المجتبى فی العیدین باب کیف الخطبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188 189. وابن ماجہ فی المقدمہ باب اجتناب البدع والجدل حدیث نمبر 45. انظر التحفہ برقم 2599. فوائد. نمبر 1. آپ کا خطبہ انتہائی پرجوش اور پرجلال خطبہ ہوتا تھا. آنکھوں میں جلال اتر آتا تھا، آواز بلند ہو جاتی تھی تاکہ آپ کی آواز سب تک پہنچ جائے، اور آپ کے غصہ میں اضافہ ہو جاتا تھا تاکہ لوگ پورے اہتمام اور چوکسی کے ساتھ بات سنیں اور ان کو اہمیت دیں. اور ظاہر ہے یہ حال ہر خطبہ میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ خطیب کی کیفیت اور اس کی حرکات و سکنات اور اس کا اسلوب بیان خطبہ کے مضمون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی حال اور قال میں مطابقت و یکسانیت ہے. یہ اس صورت میں ہوتا تھا
جبکہ آپ قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی تباہی و بربادی سے ڈراتے تھے، یا انسانوں کو ان کے افعال بد اور گناہوں کی پاداش سے ڈراتے تھے، دشمن کی تباہ کاری سے ڈرا کر اس سے اپنے بچاؤ اور حفاظت پر آمادہ کرتے تھے، اور انگیشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اس طرف اشارہ فرماتے تھے، اس طرح اشارہ فرماتے تھے جس طرح یہ دونوں قریب قریب ہیں اور ان کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے۔ اسی طرح میری بعثت کے بعد قیامت بھی قریب ہے، اب میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی اور رسول یا نبی آنے والا نہیں ہے، میری ہی بعثت کے دور میں قیامت آنی ہے، اس لیے اس کی تیاری اور اہتمام کر لو۔ نمبر 2، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے اور دین و دنیا کی تمام ضروری ہدایات و تعلیمات پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، اگر لفظ ہدی ہا کے زبر اور دال کے سکون کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا طریقہ، رویہ، طرز عمل، سیرت، اور اگر ہا کے پیش اور دال کے زبر کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا دلالت و ارشاد، یعنی رہنمائی ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے آپ کا رویہ اور طرز عمل ہی اسوہ اور نمونہ ہے، اور آپ کی رہنمائی میں چلنا ہی کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ نمبر 4، کل بدعت ضلالہ، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہر محدث دین یعنی دین میں نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے بدعت کی اقسام بنانا غلط ہے۔ امام شاطبی نے تفصیل سے اس کی تردید کی ہے، اور بدعت کا تعلق صرف دینی امور اور اعتقادات و عبادات سے ہے جن میں تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے نئے پیش آمدہ مسائل جو کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں حل کیے جاتے ہو یا استنباط اور اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے دین میں نئی بات نکالی ما لیس منہ، جس کی دینی نصوص کی روح سے گنجائش نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ لہذا وہ امور جن کی نصوص سے اجازت یا ضرورت ثابت ہوتی ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ نمبر 5، انا اولا بکل مؤمن من نفسی، میرا ہر مومن پر اس کے نفس سے زیادہ حق ہے، اس لیے اس کے تمام امور میں میرا فیصلہ اور میرا حکم نافذ العمل ہوگا۔ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں میری ہدایات و تعلیمات یا میرے احکامات و فرامین کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر طے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ میری ہی ہر معاملہ میں اطاعت و فرمانبرداری بجا لائے گا۔ نمبر 6، من ترک مالا فلأہلہ، مرنے والا اپنے پیچھے جو ترکہ چھوڑتا ہے وہ اس کے ورثاء کا حق ہے، اس میں کوئی ان کا حصہ دار یا شریک نہیں ہے۔ نمبر 7، من ترک دینا او ضیاعا فالی وعلا، جو مومن مقروض فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ترکہ میں قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو وہ میں ادا کروں گا، یعنی مسلمانوں کا بیت المال اس کا ذمہ دار ہے، لہٰذا قرض خواہ میرے پاس آئے اور بیت المال سے اپنا قرض وصول کر لے۔ اب یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے، اگر وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑتا ہے جو اپنا انتظام خود نہیں کر سکتے تو ان کی پرورش اور خرچ میرے ذمہ ہے، یہ فریضہ میں سر انجام دوں گا، اور اب یہ ذمہ داری ایک اسلامی حکومت کی ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے۔ حدیث نمبر 2006۔ وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے، پھر اس کے بعد بلند آواز سے فرماتے اور مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2005۔ حدیث نمبر 2007۔ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دیتے اور اس کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کرتے، پھر فرماتے جسے اللہ راہ راست پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ آگے ثقفی کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ تخریج تقدم تخریجہ برقم 2005۔
فائدہ: ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور وہ اپنے مقررہ اصول یہدی الیہ من اناب جو رجوع کرتے ہیں انہیں اپنے تک پہنچنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے مطابق انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے اہل اور حقدار ہوتے ہیں، اور انہیں ہدایت سے محروم کر کے گمراہی میں رہنے دیتا ہے جو اپنے اندر اس کی صلاحیت اور استعداد پیدا نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 2008۔ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنؤه وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ازد شنوعہ قبیلہ کا فرد ضماد مکہ آیا، وہ آسیب کا دم کرتا تھا۔ اس نے مکہ کے بے وقوف اور کم عقل لوگوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے، تو اس نے دل میں کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ اسے میرے ہاتھوں شفا بخش دے۔ اس کے لیے وہ آپ سے ملا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھوں شفا بخشتا ہے، تو کیا آپ اس کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شمدہ حمد و شکر کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد کے طالب ہیں۔ جس کو اللہ راہ راست پر چلا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں چلا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و شہادت کے بعد اس یعنی ضماد نے کہا مجھے یہ کلمات دوبارہ سنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات اسے 3 دفعہ سنائے، یا ان کلمات کا اس کے سامنے 3 دفعہ اعادہ کیا۔ تو اس نے کہا میں نے کاہنوں کا قول، جادوگروں کا قول اور شاعروں کا قول یعنی سب کو سنا ہے، میں نے تیرے ان کلمات جیسا قول نہیں سنا۔ یہ تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ساتھ اسلام کی خاطر بیعت کرتا ہوں۔ تو اس نے آپ کی بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ اس نے کہا اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر بھیجا، وہ ضماد کی قوم کے پاس سے گزرے تو امیر لشکر نے کہا کیا تم نے ان لوگوں کی کوئی چیز لی ہے؟ ایک لشکری نے کہا میں نے ان کا ایک لوٹا لیا ہے، تو اس نے کہا اسے واپس کر دو کیونکہ یہ لوگ ضماد کی قوم ہے۔ تخریج اخرجہ النسائی فی المجتبی فی النکاح باب ما یستحب من الکلام عند النکاح، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 89-90، وابن ماجہ فی سننہ فی النکاح باب خطبۃ النکاح، حدیث نمبر 1893۔ انظر التحفہ برقم 5586۔ فوائد نمبر 1، آپ کے خطبہ کے کلمات اس قدر جامع اور پرتاثیر ہیں کہ ایک صاحب دانش و بنیش ان کلمات کو سن کر ہی آپ کے دین کی حقانیت اور آپ کی صداقت کا قائل ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ان کلمات کے معانی اور
مطالب کو سمجھتا ہو اور صاحب فکر اور اہل نظر ہو۔ نمبر 2، ضماد کا تصور یہ تھا کہ جنون و دیوانگی آسیبی مرض ہے جو جنات کی چھوت سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا انی ارقی من هذه الريح کہ میں جنات کے اثر کو دم سے زائل کرتا ہوں، اگر آپ رغبت اور خواہش رکھتے ہوں تو میں آپ کو بھی دم کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اسے خطبہ کے کلمات سنائے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس افواہ میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا ہے۔ اس نے یہ کلمات سن کر تجزیہ و تحلیل کر کے بتا دیا کہ فن گفتگو کا کوئی ماہر اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا۔ ناموس البحر سمندر کی تہ اور اس کی گہرائی کو کہتے ہیں کہ آپ کے کلام میں تو کمال درجہ کی فصاحت و بلاغت ہے، اس درجہ تک تو اس میدان کا کوئی شاہ سوار نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 3، جاہلیت کے دستور اور اصول کے مطابق کہ ہر قبیلہ اور ہر قوم اپنے سردار کے پیچھے چلتا، آپ نے ضماد کے اسلام لانے کو پوری قوم کے اسلام لانے کا پیش خیمہ قرار دیا اور اس کی قوم کی طرف سے بھی اسلام لانے کی بیعت لے لی۔ حدیث نمبر 2009۔ حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور انتہائی بلیغ یعنی مؤثر۔ تو جب وہ ممبر سے اترے ہم نے کہا اے ابو یقظان، آپ نے انتہائی بلیغ یعنی پرتاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے، اے کاش آپ کچھ لمبا خطبہ دیتے۔ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے انسان کی نماز کی طوالت اور اس کے خطبہ کا چھوٹا ہونا اس کی فقاہت یعنی سوجھ بوجھ کی علامت ہے، اس لیے نماز کو طویل کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور بلا شبہ بعض بیان جادو کی تاثیر رکھتے ہیں۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 10353۔ مفردات الحدیث۔ نمبر 1، تنفستا، آپ سانس لیتے یعنی خطبہ کچھ لمبا کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ نمبر 2، مئنہ، میم پر زبر ہے اور حمزہ پر زیر ہے، نون مشدد ہے، علامت جس سے کسی چیز کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ان من البیان سحرا، بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں، یعنی جس طرح جادو فوری طور پر اثر کرتا ہے اسی طرح بعض بیان اس قدر بلیغ اور مؤثر ہوتے ہیں کہ سامع ان کا فوری اثر قبول کرتا ہے اور اس کا دل خطیب کی گرفت میں ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے اسے مائل کر دے۔ اس خطیب نے یہ کام احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے کیا تو قابل تعریف ہے، اور اگر حق کے خلاف باطل کی تائید میں کیا تو قابل مذمت ہے۔ بہرحال وہ جادو کی طرح مؤثر ہر صورت میں ہے۔ فوائد۔ نمبر 1، طوالت نماز۔ نماز کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ہے جو اس کی یاد اور اس سے راز و نیاز پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں ہر انسان فردن حصہ لیتا ہے اور اس میں ہر ایک کی دلچسپی کا سامان ہے، اس لیے اس میں طمانیت اور تسکین و اعتدال کی ضرورت ہے اور نماز میں طوالت کی ضرورت ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ مقتدیوں کے لیے مشقت اور کلفت کا باعث بنے۔ نمبر 2، خطبہ میں اختصار۔ خطبے کا تعلق لوگوں سے ہے، خطیب ان کو مخاطب کرتا ہے، ہر انسان کا اس میں دخل نہیں ہے، اور خطیب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس کی بات جامع، مؤثر اور مختصر ہو، اس میں طول بیانی سے کام نہ لیا گیا ہو، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے چونکہ خطیب اس میں اپنی ٹھلانت لسانی اور زور بیان کا اظہار کرتا ہے اس لیے یہ طویل اور لمبا ہوتا ہے، اس لیے جمعہ کا خطبہ عام خطبوں سے مختصر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے کچھ مخصوص آداب اور احکام ہیں جن کی پابندی عام خطبوں میں نہیں ہے، اس لیے یہ ان کے مقابلہ میں مختصر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے اس کے پورے آداب اور احکام کا ملحوظ رکھنا اور انتہائی توجہ اور غور سے سننا ممکن ہو سکے۔ طول بیانی میں انہماک اور توجہ کا برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا اور نہ ہی آداب و احکام کی پابندی آسان ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2010۔ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوي۔
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خطاب کیا اور اس میں کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رشد و ہدایت پا لی، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا یا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت برا خطیب ہے، یوں کہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی وہ گمراہ ہوا۔ ابن نمیر کی روایت میں غاویہ کی واو پر زیر ہے۔ تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب الرجل یخطب علی قوس، حدیث نمبر 1099، وفی الادب باب، حدیث نمبر 4981، والنسائی فی المجتبی فی النکاح باب ما یکرہ من الخطبہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90، انظر التحفہ برقم 9850۔ فائدہ: خطبہ میں تعلیم کے مقابلہ میں طوالت ہوتی ہے اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اس لیے وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خطیب کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے الگ الگ ضمیر لانی چاہیے۔ نیز معصیت میں ضمیر کو اکٹھا کرنے کی صورت میں یہ وہم لاحق ہو سکتا ہے کہ نافرمانی وہ ہے جو بیک وقت دونوں کی نافرمانی ہو، حالانکہ نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح اللہ کی نافرمانی جرم اور گناہ ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی الگ طور پر گناہ اور جرم ہے۔ ہاں، ان کی اطاعت اور محبت میں دوئی ممکن نہیں ہے، ایک کی محبت و اطاعت دوسرے کی اطاعت و محبت کو مستلزم ہے، اس لیے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور رسول کا معصیت کے سلسلہ میں الگ الگ تذکرہ ہو۔ ہاں، تعلیم کے موقع پر یا ایسے محل میں جہاں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو پھر مفرد ضمیر یعنی دونوں کے لیے ایک ضمیر لانا جائز ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا وَمَن يَعْصِهِمَا فَلَا يَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ اسلوب آپ نے تعلیم کے موقع پر اختیار فرمایا اور ایسے لوگوں کو مخاطب بنایا جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کسی بدعقیدگی یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے تھے۔ حدیث نمبر 2011۔ حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك۔ صفوان بن یعلا اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر نادوا یا مالک لیقضی علینا پڑھتے ہوئے سنا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی بدء الخلق باب اذا قال احدکم آمین والملائکۃ فی السماء فوافقت احداہما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث نمبر 3230، وفی باب صفت النار وانها مخلوقہ، حدیث نمبر 3266، وفی التفسیر باب ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، حدیث نمبر 4819، وابو داود فی سننہ فی الحروف والقراءات باب، حدیث نمبر 3992، والترمذی فی جامعہ فی الصلاۃ باب ما جاء فی القراءۃ علی المنبر، حدیث نمبر 508، انظر التحفہ برقم 11838، حدیث نمبر 2012۔ وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة۔ عمرہ بنت عبد الرحمن کی بہن بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی، آپ اسے ہر جمعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب الرجل یخطب علی قوس، حدیث نمبر 1100، 1102، 1103، والنسائی فی المجتبی فی الافتتاح باب القراءۃ فی الصبح بقاف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157، انظر التحفہ برقم 18363، حدیث نمبر 2013۔ وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال۔ مصنف نے یہی روایت دوسری سند سے بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ عمرہ کی بہن اس سے بڑی تھی۔
تخریج تقدم تخریجه في الحديث السابق برقم 2012 حدیث نمبر 2014 حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی روایت ہے کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی ہے. آپ ہر جمعہ میں اس کے ذریعہ خطاب فرماتے تھے اور ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا. تخریج تقدم تخریج برقم 2012 حدیث نمبر 2015 وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا 2 أو 1 وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ام حشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور 2 یا 1.5 سال ایک ہی رہا ہے، اور میں نے سورہ قاف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے سن کر یاد کی ہے. آپ ہر جمعہ میں جب لوگوں کو خطبہ دیتے تو اسے ممبر پر پڑھتے تھے. تخریج تقدم تخریج برقم 2012 فائدہ سورہ قاف ایک انتہائی جامع صورت ہے. اس میں انتہائی مؤثر وعظ و تذکیر ہے، اس لیے آپ خطبہ جمعہ میں اس کے مضامین کو جمعہ کے خطبہ کا موضوع بناتے تھے اور وقتاً فوقتاً اس کی مختلف آیات کے ذریعے وعظ و نصیحت فرماتے. اس طرح مختلف خطبات جمعہ میں یہ مکمل ہوئی کہ عورتوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا سن کر یاد کر لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آیات قرآنیہ کو ہی جمعہ کے خطبہ میں موضوع سخن بناتے تھے اور آپ کا خطبہ انہی کے گرد گھومتا تھا. حدیث نمبر 2016 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. حضرت عمارہ بن رؤیبہ رضی اللہ عنہ نے بشر بن مروان کو ممبر پر دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا: اللہ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا. تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب رفع الیدین علی المنبر حدیث نمبر 1104 حدیث نمبر 2017 وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. حسین بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ میں نے جمعہ کے دن بشر بن مروان کو دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو عمارہ بن رؤیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا مذکورہ بالا روایت بیان کی. تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2016 فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء یعنی بارش کی دعا کرتے وقت خطبہ جمعہ میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے تھے، لیکن جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے صرف انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے تھے. اور جب بشر بن مروان نے آپ کے اس معمول کی مخالفت کی تو عمارہ رضی اللہ عنہ اتنی سی بات کو برداشت نہ کر سکے اور اس سے نفرت و کراہت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو بد دعا دی. لیکن آج ہم نے آپ کے اسلوب و انداز کو نظر انداز کر کے کتنے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں اور ہمیں آپ کی مخالفت کا احساس تک نہیں ہے، اور اگر کوئی متنبہ کرے تو کوئی اس کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتا.